السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ناولستان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، یوٹیوب چینل کو کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے، کامنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ اور آج کے اس ایپیسوڈ میں میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 15 پارٹ 1 بائے ملائکہ رفیع۔ چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ کاشان کو وہ پرانے گلے شکوے نہیں پالنے چاہیے تھے، چاہے وہ باسط شیرازی سے کتنی نفرت کیوں نہ کرتا ہو۔ آخرکار وہ آدمی اب مر چکا تھا۔ شہزام کا خوبصورت چہرہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا گیا۔ اس نے میرا کو بے پرواہی سے دیکھا۔ کاشان کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں تھا کیونکہ وہ بدنام زمانہ آدمی تھا، لیکن اس نے بالکل توقع نہیں کی تھی کہ میرا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولے گی۔ اس سے وہ صورتحال کو تقریباً غلط سمجھ بیٹھا تھا۔ شہری، کیا میں نے اپنے بھائی کی طرف سے ان سے معافی مانگی تھی؟ میرا پریشان ہوگی، لیکن جلد ہی خود کو سنبھال کر زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ کاشان ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے، میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ میرے درمیان اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں۔ میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی میں شروع سے اس جھگڑے میں شامل نہیں تھی، بلکہ آخر میں مجھے ہی ذلیل کیا گیا۔ میرا تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے کسی کو گالی نہیں دی۔ یہ سب کاشان کا کیا دھرا ہے۔ زارون اسے دلاسا دینے سے خود کو روک نہ پایا، اور ویسے بھی فریہ نے تمہیں برے ناموں سے پکار کر غلط کیا۔ فریہ نے طنزیہ ہنسنے لگی۔ کیا خوب معافی مانگنی ہے مس میرا۔ اگر سبی نے گفتگو ریکارڈ نہ کی ہوتی تو شاید تمہارے الفاظ سن کر لوگ یہ سمجھ لیتے کہ جھگڑا سبی اور میں نے شروع کیا تھا۔ اس کے برعکس کاشان کی تمام ذمہ داری ختم ہو جاتی، اور یہ سب کچھ پھر سے سبی اور شہزام سوری کے درمیان ایک اور جھگڑے کا سبب بنتا۔ شہزام کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ میرا نے اپنا سر اٹھایا اور معصوم شکل بنائی۔ معاف کیجیے گا، میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ آئندہ زیادہ محتاط رہوں گی۔ آئندہ کی کوئی ضرورت نہیں، زارون نے چیختے ہوئے کہا۔ فریہ، تم کب باز آؤ گی؟ بس، شہزام نے خبردار کیا اور کاشان کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ میری تمہاری تھوڑی سی مدد کرنے کی وجہ سے ایک بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ مجھے کل یہ خبر نہیں تھی کہ تم نے ایک بڑا پروجیکٹ حاصل کیا ہے۔ شاید لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہم بے حد قریب ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے خوش کرنے کے لیے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ میں فوراً کہہ دوں گا کہ یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے۔ کاشان حیرت زدہ رہ گیا اور فوراً صورتحال بچانے کی کوشش کی۔ شہزام سر معاف کیجیے گا، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے غلط باتیں کہی۔ براہ کرم یہ معاہدہ منسوخ نہ کریں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں۔ فریہ نے طنزیہ کہا۔ واقعی تم نے بہت غلط باتیں کی ہیں۔ پچھلی بار پب میں تم نے یہاں تک کہا کہ شہزام سوری تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے، چاہے تم سبی کے ساتھ زبردستی بدتمیزی کرو۔ کاشان کے پاؤں کانپنے لگے، وہ تقریباً زمین پر گرنے ہی والا تھا۔ کیا اس نے تم سے یہ کہا تھا؟ شہزام نے اپنی آنکھیں تنگ کرتے ہوئے صبرین کی طرف دیکھا۔ صبرین نے ہونٹ چبائے۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں کہوں کہ ہاں؟ شہزام کاشان کو خطرناک تیور سے گھورنے لگا۔ اگر وہ کاشان کے پہلے ریکارڈ کیے گئے الفاظ نہ سنتا تو شاید اسے یقین نہ آتا۔ اچانک اسے سمجھ میں آیا کہ وہ ہمیشہ اس آدمی کے بارے میں جھگڑتے کیوں رہتے تھے۔ اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کو اس طرح ذلیل کیا گیا تھا، جس کے جسم کے اندر خون جوش مارنے لگا۔ شہزام نے غصے میں کاشان کے سینے پر زور سے لات ماری۔ کاشان، میرا گھبرا گئی۔ فوراً مسز شہزام سے معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ آئندہ تم زبان سنبھال کر بات کرو گے۔ اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ معاف کیجیے گا سر شہزام، میں غلط تھا۔ کاشان نے فوراً زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور صبرین کے آگے سر جھکایا۔ میں آئندہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کروں گا۔ شہزام، میرا خیال ہے کہ اب کافی ہے، زارون نے کہا۔ وہ کاشان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، لیکن میرا کی پریشان شکل دیکھ کر اسے برا لگا۔ یاد رکھنا، اگر یہ دوبارہ ہوا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے علاوہ میں شیرازی خاندان کے معاملات میں کبھی دخل نہیں دوں گا۔ چاہے تم کسی کو مار دو یا کہیں آگ لگا دو، میں ایک قدم بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ سرد لہجے میں کہتے ہوئے شہزام نے صبرین کی طرف نرم نگاہوں سے دیکھا۔
چلو یہ بہن بھائی باسط شیرازی کی تدفین خود سنبھال لیں گے۔ زارون، وہ آدمی میرا کا سگا باپ تھا، چاہے کچھ بھی ہو تو ان کی مدد کرنا، اور ہاں جو جویریہ شیرازی کی لاش کو نکال کر انہیں ایک ساتھ دفنا دینا۔ ٹھیک ہے، میں یہ کر لوں گا، زارون نے سر ہلایا۔ صبری نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا اور فریہ کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اگرچہ زارون کبھی کبھار بے وقوفی کر جاتا تھا، لیکن وہ ظالم یا بے رحم انسان نہیں تھا۔ اگر وہ تدفین کا انتظام کرے گا تو باسط اور اس کی بیوی کو سکون کے ساتھ ایک ساتھ دفنایا جا سکے گا۔ میرا کی جھکی ہوئی نگاہوں میں اندھیرا چھا گیا۔ حقیقت میں اس کا ارادہ جویریہ کو ٹھیک سے دفنانے کا نہیں تھا، یہ شہزام کی توقعات کے خلاف تھا۔ اس نے خاص طور پر زارون کو اس معاملے کو سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس نے اس پر سے اعتماد کھو دیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ حیران تھی کہ صبرین نے ان کی گفتگو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کیا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی ہو۔ بدتمیز صبرین، وہ بھی رانیہ کی طرح کمینی ہے۔ پارکنگ لاٹ میں فریہ اب بھی صبرین کے قریب چھپ کر دھیمی آواز میں بول رہی تھی، لیکن لہجہ کافی جذباتی تھا۔ یار، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ زارون میرا پر فدا ہے۔ مطلب وہ بے دماغ انسان اس چلاک عورت کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا ہے۔ اور سوچو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ زارون نے کبھی میرا کو، مطلب تمہیں پتہ ہے، کبھی گلے لگایا ہوگا یا خدا نہ کرے اسے چوما ہوگا؟ او خدا، یہ سوچتے ہی مجھے الٹی آنے لگتی ہے، لعنت ہو۔ فریہ نے افسردگی سے سر ہلایا۔ مجھے سب کچھ لگتا ہے میرا ایسی عورت ہے جو یقیناً زارون سے کہتی ہوگی، زارون تمہاری ناک بہت پیاری ہے، ذرا قریب ہو کر دیکھنے دو، اور یہ بے وقوف یقیناً اس کی بات مان بھی لیتا ہوگا۔ صبری نے کہکا لگایا۔ زارون کی ناک؟ ہاں ہاں، فریہ نے مزید جوش سے کہا، اور جانتی ہو میں نے ایک زبردستی زارون کو گلے لگایا تھا، بلکہ اسے چھوا بھی تھا۔ سوچو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بلا واسطہ میرا کو بھی چھوا؟ صبری نے حیرت اور ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے زارون کو چھوا تھا اور گلے بھی لگی تھی؟ کیا تمہارے پاس واقعی کوئی اور آپشن نہیں تھا؟ کوئی راہ چلتا فقیر بھی اس سے بہترین آپشن ہوتا۔ فریہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ یاد ہے جب پرواز مجھ سے ملنے آیا تھا، زارون وہیں تھا۔ پرواز سے بدلہ لینے کے لیے میں نے زارون کو گلے لگایا تھا۔ اب اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ دل کرتا ہے الٹی کر دوں۔ سوچتی ہوں کہ اس وقت میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ صبری نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہیں پرواز کو جلانے کے لیے زارون کی ضرورت کیوں پڑی؟ تمہیں کسی نلکے والے بابا کو گلے لگا لینا چاہیے تھا، وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ اور اب الٹی کرنے کی بات مت کرنا، میں پہلے ہی دماغی طور پر تھک گئی ہوں۔ فریہ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ الٹی کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ تمہارے میاں یعنی میرا کے سابقہ منگیتر نے یقیناً میرا کو 1000 بار گلے لگایا ہوگا۔ اب یہ سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ صبری نے لمحہ بھر کو چپ ہو کر کچھ سوچا، پھر اچانک فریہ کی طرف مڑی۔ ہاں بالکل، تو اس حساب سے تم نے بلا واسطہ میرا کو جتنا چھوا اس سے زیادہ میں نے بلا واسطہ میرا کو گلے لگایا؟ فریہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بالکل، تو مطلب تم نے بھی بلا واسطہ اسے کئی بار۔ خیر، جب گھر جاؤ تو اپنے منہ کو اچھی طرح دھونا۔ ساتھ چلتے ہوئے شہزام خاموش تھا۔ کیا ان دونوں کو معلوم نہیں تھا کہ پارکنگ لاٹ میں آوازیں گونجتی ہیں؟ وہ ان کی کہی ہوئی ہر بات صاف سن سکتا تھا۔ وہ دونوں اسے اور زارون کو ایسے تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے جیسے وہ کوئی کوڑا کرکٹ ہو۔ واقعی وہ اپنی جگہ رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ میری گاڑی؟ فریہ نے فوراً اس کے چہرے پر بھرمی دیکھی۔ میری گاڑی وہاں کھڑی ہے، میں تمہیں بعد میں دیکھوں گی۔ میں بھی اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے آئی ہوں۔ صبری نے مڑ کر جانے کی کوشش کی۔ شہزام نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ طارق کو کہو کہ تمہاری گاڑی گھر لے جائے، تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک جگہ پر نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اس پر غصے میں تھی۔ سبی، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے کاشان کو سزا دی اور تم نے خود دیکھا، اس نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ باسط اور جویریہ کی تدفین زارون کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے اپنی آنکھوں میں موجود مایوسی کے ساتھ سر اٹھایا۔
اگر میرے پاس ریکارڈنگ نہ ہوتی تو کیا تم مجھ پر یقین کرتے؟ تم سب ابھی بھی یہی سمجھتے ہو کہ میں اور فریہ نے ان دونوں بہن بھائی کو تنگ کیا ہے۔ شہزام کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کا تمہیں اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تنزیہ کہا۔ تمہاری معافی کا کیا فائدہ؟ مرے ہوئے لوگ واپس زندہ نہیں ہو سکتے۔ براہ کرم اپنے آپ کو یاد دلاؤ کہ جس شخص کی تم مدد کر رہے ہو وہ کس قدر فضول ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کاشان فضول ہے۔ کیا ہم واقعی اس آدمی پر بحث کرتے رہے؟ اس نے نرمی سے کہا۔ کیوں نہ آج کام کے بعد تمہیں شاپنگ کے لیے لے چلوں؟ صبرین نے گہری سانس لی۔ کم از کم آنٹی جویریہ اور انکل باسط ایک ساتھ دفن ہوں گے تاکہ وہ اکیلے نہ ہوں۔ وہ تعزیت پیش کرنے کے لیے آگے بڑھی۔ میرا خاندان کے رکن کے طور پر بھی شکریہ ادا کرنے کے لیے شامل ہوئی۔ دونوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ میرا نے آہستہ آواز میں کہا جو صرف دونوں سن سکے، کیا تم واقعی سوچتی ہو کہ یہ جویریہ آنٹی کی باڈی ہے اس تابوت میں؟ ہاں، میں تو اس کی باڈی کو کہیں ویرانے میں چیلوں کی خوراک بننے کے لیے پھینک چکی ہوں، اور اس تابوت میں جو ہے وہ کسی کتے کی باڈی ہے۔ صبرین کے جسم پر کپکپی طاری ہوگی۔ اس نے سر اٹھایا اور میرا کے چہرے پر اداسی دیکھی، جیسے اس نے کوئی ظالمانہ بات نہ کہی ہو۔ کسی شخص میں اتنی دوغلی فطرت کیسے ہو سکتی ہے؟ صبرین جانتی تھی اور چاہتی تھی کہ وہ جال میں نہ پھنسے، لیکن وہ خود کو روک نہ سکی اور میرا کو زمین پر دھکا دے دیا۔ میرا کا سر تابوت سے ٹکرایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میم، کیا میں نے کوئی غلط بات کہی جو آپ کو برا لگا؟ صبرین، تم کیا کر رہی ہو؟ زارو نے بھاگ کر میرا کو اٹھایا۔ صبرین، یہ بہت زیادہ ہے۔ تنویر بھی میرا کی مدد کے لیے آیا۔ شہزام پریشان ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ صبرین بلا وجہ ایسا نہیں کرتی۔ سبی، بات کیا ہے؟ اور کیا یہ پاگل ہو گئی ہے؟ شہزام، اسے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں اسے واقعی مار ڈالوں گا، زارون نے چیخ کر کہا۔ میرا شیرازی، میں نے تم جیسی ظالم عورت کبھی نہیں دیکھی۔ تم نے اپنے برے کاموں کی سزا ضرور ملے گی، صبرین نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ آج وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ سب اسے چالاک عورت کی حفاظت کر رہے تھے، لیکن ایک دن میرا کو اپنے تمام برے کاموں کا حساب دینا ہوگا۔ پاگل عورت! شہزام، اسے آئندہ ساتھ مت لانا، میں اسے دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا، زارون نے غصے سے کہا۔ زارون، ایسا نہ کہو، اس نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا، میرا نے اس کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ میرے پیشہ ورانہ تجربے کی بنیاد پر شاید وہ دوران حمل ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن؟ شہزام حیران ہوا۔ ہاں، حاملہ عورت کی ہارمونل تبدیلیاں اتار چڑھاؤ پیدا کرتی ہیں۔ 10% خواتین کو بے چینی، شک، بدمزاجی اور اپنے شوہر سے تناؤ کا سامنا ہوتا ہے، زارون نے حیرانی سے کہا۔ واہ، میرا خیال ہے کہ صبرین میں یہ سب علامات ہیں۔ شہزام کو سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ وہ خود اپنی بیماری سے ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ اگر صبرین کو بھی ڈپریشن ہوا تو یہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں جب تک کہ وہ دروازے پر پہنچا۔ صبرین اس کی نظروں کے سامنے سے کار میں تیزی سے گزر چکی تھی۔ 1 گھنٹے بعد صبرین آہستہ آہستہ چل کے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد رانیہ، جو سبز قیدیوں کے لباس میں ملبوس تھی، بیڑیوں میں جکڑی ہوئی نمودار ہوئی۔ اس کے بال چھوٹے کر دیے گئے تھے۔ وہ پتلی اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ سبی، یہ تم ہو؟ میں نے سوچا کہ میرے والدین ہوں گے۔ رانیہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ صبرین کی مٹھی گھٹنوں کے اوپر لرز رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بہت مشکل سے آنسو روکنے پر مجبور کیا۔ تمہارے والدین؟ فریہ، میں نے انہیں میلبورن بھیج دیا ہے۔ تمہارے والد کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور تمہاری ماں کو ان کا خیال رکھنا ہے۔ وہ شاید اب جلدی تم سے ملنے نہ آ سکیں۔ شکریہ صبرین، رانیہ نے خلوص دل سے اظہار تشکر کیا۔ ہم زیادہ عرصے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری اتنی مدد کرو گی، رانیہ نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا۔ صبرین نے گہری سانس لی اور نرمی سے جواب دیا۔
نہیں، یہ سب میری غلطی ہے۔ اگر میں ہیرا کی شناخت کی چھان بین نہ کرتی تو وہ شہزام کے ہاتھوں قید نہ ہوتی اور پھر قاتل کے ہاتھوں زندہ نہ جلتی۔ یہ سب میرے ضمیر پر بوجھ ہے۔ رانیہ کے چہرے پر سختی کے آثار نمودار ہوئے۔ میں اب تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ آخر یہ سب میرے لیے کیوں؟ صبرین نے اس کے چہرے پر چھائے غصے اور بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے نرمی سے پوچھا کہ یہ سب میرا کا کیا دھرا ہو سکتا ہے؟ رانیہ نے چونک کر صبرین کی طرف دیکھا اور پر اعتماد لہجے میں کہا، مجھے پتا ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ کبھی بھی اس طرح پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ صبرین نے کہا، مجھے بھی یہی لگا تھا، لیکن آخری بار جب وہ یہاں آئی تھی تو اس کے رویے میں کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ وہ اس معاملے میں بڑھ چڑھ کر کچھ نہیں کر رہی تھی، اس لیے مجھے شک ہے کہ یہ سب اس کا کام ہے۔ رانیہ نے کچھ لمحے سوچا اور پھر سرد لہجے میں بولی، لیکن اس نے صاف کہا تھا کہ وہ شہزام کو تم سے چھیننا چاہتی ہے اور مسز شہزام کا مقام لینا چاہتی ہے۔ تم میں اس سے بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ صبرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا۔ واقعی اس نے حیرت اور غصے سے کہا، وہ شہزام اور اس کے دوستوں کے سامنے تو ہمیشہ معصومیت کا لبادہ اوڑھے رکھتی ہے۔ رانیہ نے تلخی سے کہا، ایسے لوگ ہمیشہ اپنا کھیل بہت چلاکی سے کھیلتے ہیں۔ وہ ہر ایک کے سامنے اپنا الگ چہرہ رکھتے ہیں، لیکن تمہیں اس کے دھوکے سے بچنا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے مقصد کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے۔ صبرین نے گہری سانس لی اور سوچتے ہوئے کہا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ وقت ہے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھوں اور خود پر قابو پاؤں۔ رانیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بالکل، یہ جنگ تمہیں اپنے طریقے سے لڑنی ہوگی، اور یاد رکھو وہ جتنی چالاک ہے تمہیں اس سے زیادہ ہوشیاری دکھانی ہوگی۔ دونوں کی باتوں میں گہری سنجیدگی تھی، جیسے کوئی بڑی طوفانی آندھی قریب ہو۔ رانیہ کے ہونٹوں کے کونے میں ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ تینوں سے کسی شہزادی کی طرح لاڈ پیار دیتے ہیں، جیسے وہ کوئی خاص مخلوق ہو۔ صبرین نے ہلکی طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، مجھے معلوم ہے۔ اوہ ہاں، اور کیا تمہیں یہ پہلے سے پتا ہے تھا کہ میرا مری نہیں، وہ زندہ ہے، اور اب وہ دنیا کی مشہور ماہر نفسیات نیاسیہ بن چکی ہے؟ تمہیں یہ بھی سن کر حیرت ہوگی، وہی اس وقت شہزام کا علاج کر رہی ہے۔ مجھے واقعی لگا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ کئی سال پہلے وہ ملک میں پڑھائی کے لیے گئی تھی، پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل گئی اور اغوا ہو گئی، اور اس کے تمام دوست مارے گئے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، لیکن وہ بچ گئی۔ صبرین نے ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے پوچھا، پھر اس نے اپنی فیملی یا شہزام سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کہاں تھی اتنے سال؟ رانیہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، یہی تو عجیب بات ہے، اس نے خفیہ طور پر ایک مشہور ماہر نفسیات بننے کا انتخاب کیا، لیکن اپنے قریبی لوگوں سے دور رہی۔ اس میں ضرور کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں لگتا۔ صبرین نے میرا کی زندگی کی اس کہانی پر مزید سوال کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے دل میں عجیب بے چینی تھی۔ رانی نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، صبرین، اگر یہ سب تمہارے لیے بہت تھکا دینے والا ہے تو چھوڑ دو۔ تم اکیلی ہو اور تمہارے پاس کوئی مددگار نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم میرا کا مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ وہ تمہیں ہر لحاظ سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے گی اور شاید تم سب کچھ کھو دو۔ صبرین گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ یقیناً اس نے بھی کئی بار چھوڑنے کا سوچا تھا، لیکن جب بھی وہ تصور کرتی کہ شہزام کسی اور کے ساتھ ہو، خاص طور پر میرا کے ساتھ، تو اس کے دل میں ایک تکلیف سی جاگ اٹھتی۔ کیوں اس سے شہزام کو چھوڑنا پڑے؟ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے بچوں کا باپ تھا۔ رانیہ نے گہری سانس لے کر کہا، میرا خیال ہے کہ تمہیں میرا کو شہزام کا علاج کرنے سے روکنا چاہیے۔ یہ ایک طویل عمل ہوگا اور وہ زیادہ وقت اپنے سابقہ منگیتر کے ساتھ گزارے گی۔ وہ ہر موقع پر مسائل پیدا کرے گی، خاص طور پر اب جب کہ تم پریگننٹ ہو۔ شاید تم اس دباؤ کا سامنا نہ کر سکو۔ صبرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، تمہاری باتوں میں وزن ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میرا کی چالاکیوں سے بخوبی واقف ہوں۔ مجھے ہر حال میں اس سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ رانی نے اسے دیکھ کر کہا، میں تمہارے لیے ہمیشہ حاضر ہوں، لیکن وعدہ کرو کہ اپنی صحت کا تم بہت خیال رکھو گے۔ صبرین نے جاتے ہوئے رک کر سنجیدگی سے کہا،
چاہے مستقبل میں کچھ بھی ہو، میں ہمیشہ تمہاری دوست رہوں گی، تم کبھی اکیلی نہیں رہو گی۔ رانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور الجھن میں پڑ گئی، کیونکہ صبرین کی باتوں میں ایک عجیب گہرائی تھی۔ یہ حقیقت تب تک پوری طرح واضح نہیں ہوئی جب کچھ عرصے بعد میرا خود اس سے ملنے آئی، اور تب رانیہ آخرکار سب کچھ سمجھ گئی۔ صبرین کو اس وقت حیرت ہوئی جب وہ ولا واپس آئی اور شہزام کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ صبرین نے اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھا سیڑھیوں کی طرف رخ کیا۔ سبی رکو! وہ جلدی سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے شیف کو کہا تھا کہ کیک بنائے، کیوں نہ تم تھوڑا کھا لو؟ اس نے شک کی نگاہ سے شہزام کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تم اس بات پر ناراض نہیں ہوئے کہ میں نے صبح میرا کو دھکا دیا تھا؟ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور ناک کھجانے لگا۔ میں ناراض ہونے والا تھا، لیکن پھر سوچا کہ میری بیوی بغیر کسی وجہ کے کسی کو دھکا نہیں دے گی۔ اس لمحے صبرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور گلے میں ایک گلٹی بن گئی۔ صرف خدا ہی جانتا تھا کہ وہ آج صبح کتنے غصے میں تھی۔ اس نے تو یہ بھی سوچ لیا تھا کہ شہزام کے ساتھ ایک اور جھگڑا ہوگا، لیکن یہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ شہزام اس بار اس پر یقین کرے گا۔ اس کے تھکے ہوئے دل کو اچانک زندگی کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہمت مل گئی۔ ارے تم دوبارہ کیوں رو رہی ہو؟ وہ گھبرا گیا۔ تمہارے آنسو دوبارہ کی طرح گرنے لگتے ہیں جب سے تم پریگننٹ ہوئی، اور وہ بھی بغیر کسی پیشگی وارننگ کے۔ وہ جلدی سے ٹیشو ڈھونڈنے لگا۔ شہزام! صبرین نے اسے گلے لگا اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ہاں میں یہاں ہوں۔ شہزام نے ہلکے سے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ یہ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ اس نے شہزام کا نام بہت پیار سے لیا تھا۔ شہزام کے دل میں ایک عجیب سا نرم احساس پیدا ہوا۔ شاید وہ صبرین کا کافی خیال نہیں رکھ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ افسردہ ہو رہی تھی۔ لیکن میں آج تھوڑا ناراض ہوا تھا۔ تمہیں آج اتنی تیز گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی۔ اگر تمہیں یا بچوں کو کچھ ہو جاتا تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ صبرین نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے نظریں اٹھائیں اور کہا، در حقیقت آج میں نے اسے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا۔ میرا نے مجھے بتایا کہ اس نے جویریہ آنٹی کی باڈی کسی ویرانے میں چیلوں کی خوراک بننے کے لیے پھینکی ہے، اور اس تابوت میں کتے کی باڈی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکی۔ شہزام کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار تھے۔ صبرین اس رد عمل پر حیران نہیں تھی۔ مجھے معلوم ہے تم اس پر یقین نہیں کرو گے، اور شاید سوچو گے کہ میں میرا پر جھوٹا الزام لگا رہی ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یقیناً یقین کرنے کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، شہزام نے ایمانداری سے کہا اور اس کی پیٹھ سہلاتا رہا۔ اگر میرا نے واقعی ایسا کیا ہوتا تو یہ خوفناک بات تھی۔ چاہے جویریہ ایک گھر توڑنے والی عورت تھی، لیکن اب وہ مر چکی تھی۔ مردوں کی باڈی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں میں بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہو، صبرین نے تھکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ خیر زیادہ نہ سوچو، میں آنٹی یاسمین سے کہتا ہوں کہ کیک لے آئے۔ میٹھا کھانے سے تمہارا موڈ بہتر ہو جائے گا۔ اس نے صبرین کو لان میں لے جا کر بٹھایا۔ لان میں دھوپ، نرم گرم روشنی بکھیر رہی تھی۔ صبرین نے اس کے سینے پر سر ٹکا لیا جبکہ وہ اسے کیک کھلاتا رہا۔ وہ خوش ہو گئی اور کسی طرح اس کی گود میں ہی سو گئی۔ جب وہ اسے بیڈ روم میں لٹایا تو خود کمرے سے باہر آ کر ہادی کو کال کرنے لگا۔ پتہ کرو جویریہ کے تابوت میں وہ خود ہے یا نہیں، اور کون ہو سکتی ہے؟ بھوت؟ آج کل کی تحقیقات اتنی خوفناک کب سے ہو گئیں؟ فوراً معلوم کرو۔ شہزام اپنے اسسٹنٹ پر چیخا۔ اگلے دن میرا شہزام کے علاج کے لیے ولا آئی۔ شہزام اور صبرین لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صبرین نے آج دانستہ طور پر آفس نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میرا ہلکے گلابی رنگ کی رفل آستینوں والی گرمیوں کے لباس میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تھوڑی سوجی ہوئی تھیں، شاید رونے کی وجہ سے، جو اسے کسی حد تک معصوم سا دکھا رہا تھا۔ لیکن صبرین پہلے ہی جان چکی تھی کہ اس خوبصورت چہرے کے پیچھے کتنی زیادہ سنگ دلی چھپی ہوئی ہے۔ یہ عورت آبش سے 1000 گنا زیادہ ظالم تھی۔ صبرین میم،
मीरा की आंखों में एक लम्हे के लिए एक मक्काराना चमक आई। मामूली सलीक के बाद इसने शेजाम की तरफ रुख किया। चलिए दूसरे सेशन का आगाज करते हैं। सबरीन उठ खड़ी और सवाल किया, मिस मीरा, क्या आप मुझे दूसरे सेशन के बारे में बता सकती हैं? इसमें कौन सा इलाज इस्तेमाल होगा? गम की थेरेपी। आसान अल्फाज में, ये इलाज मरीज को सिखाता है कि वो अपने जज्बात को संभाल सके, परेशान कुन ख्यालात को छोड़कर मस्बत सोच अपनाए और मनफी जज्बात को अच्छी तवानाई से बदल दे। सबरीन ने यह सुनकर माथे पर शिकन डाली। काफी खतरनाक लगता है। मीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन शेजाम 20 साल से बीमार है और इनकी हालत बगैर खतरा लिए ठीक नहीं हो सकती। और सच कहूं तो अगर थेरेपी ना करवाए तो इनकी हालत 1 साल बाद। शेजाम का चेहरा बुझ गया। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं आपको परेशानियां थेरेपी के दौरान बोझल महसूस नहीं करवाना चाहती थी। मीरा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अब मैं मजबूर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सबरीन मैम को मैं ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए इनके सामने सूरत हाल की संगीनी को ईमानदारी से वाज़ेह करना ज़रूरी था। सबरीन के लबों पे तंजिया मुस्कुराहट आई, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से कंधे उचका के मीरा और शेजाम को सीढ़ियाँ चढ़ते देखने लगी। सबरीन मिसेस सूरी आज सबरीन को अपने साथ क्लब लाई ताकि वो यहाँ औरतों से मिलने और इनसे बातें करे, थोड़ी गेम खेले ताकि इसका दिल बहला रहे, इसकी अफसुर्दगी कम हो। वो इस वक्त कार्ड्स खेल रही थी जो बेहद दिलचस्प लग रहा था। इसे वहाँ वही है। मैडम गजल ने एक कार्ड खेला। मर्दों को काबू में रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो वो किसी और के साथ चक्कर चला लेंगे। आपकी बात ठीक है। सबरीन ने अपना आखिरी कार्ड खेला। मैं जीत गई। मैडम गजल ने तारीख चेहरे के साथ एक चेक लिखा। क्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही? मैं समझ रही हूँ, सबरीन ने सुकून से जवाब दिया। लेकिन आजकल क्या ये बात आम नहीं है कि मर्द धोखा देते हैं? आपके हस्बैंड के बारे में भी तो यही कहा जाता है कि वो धोखा देने में माहिर हैं और स्कैंडल सामने आ रहे हैं। इनके भी। मैडम गजल को शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो बस अफवाहें हैं। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना, कितने मर्द हैं जो अपनी बीवियों को धोखा नहीं देते। मजीद ये कि शेजाम ऑस्ट्रेलिया का सबसे अमीर आदमी है। बेशुमार औरतें हैं जो इसके साथ ताल्लुकात रखना चाहती हैं। मैं इन सब के बारे में परेशान नहीं हो सकती। मुझे अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। जब मैं अपने जुड़वा बच्चों को जन्म दूंगी तो मुस्तकबिल में अपने खाने पीने की फ़िक्र भी नहीं होगी। सबरीन ने बेपरवाही से कार्ड्स को दोबारा तरतीब देना शुरू कर दिया। जब वो कार्ड्स को तरतीब दे रही थी तो इसने देखा कि मेज़ पर मौजूद ख़वातीन इसके पीछे अजीब नज़रों से देख रही थी। इसने पीछे मुड़कर देखा। शेजाम इसके पीछे खड़ा था और इसके चेहरे पर सख्त तासुरात थे। वो नहीं जानती थी कि इसने गुफ्तगू का कितना हिस्सा सुना था। मैडम गजल जोर से हंस पड़ी। शेजाम साहब, क्या आपने सुना? आपकी बीवी को आपकी कोई परवाह ही नहीं। आंटी गजल, आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपने अपने शोहर को कई बार धोखा देते हुए पकड़ा होगा। मैडम गजल को सुना कि वो सबरीन की तरफ मुतवज्जो हुआ। बस खेलना बंद करो, चलते हैं। और साथ ही सबरीन को कुर्सी से उठा लिया। अरे शेजाम, तुम ये क्या कर रहे हो? मिसेस सूरी जो दूसरी तरफ मेज़ पर थी नाराज़गी से खड़ी हो गई। हमने अभी सिर्फ 1 घंटा ही खेला है। नानी, क्या 1 घंटा काफ़ी नहीं था? आप कितनी देर तक इसे खेलते देखना चाहती हैं? क्या आप चाहती हैं कि मेरे बच्चे अपनी प्रीनेटल एजुकेशन के लिए बोर्ड सीखें? मिसेस सूरी पर चिल्ला कर बात करने के बाद शेजाम ने सबरीन का हाथ पकड़ा और कार की तरफ ले गया। दोनों पिछली सीट पर बैठे। शेजाम के चेहरे पर तंज के तासुरात थे। तुम अपने काम से काम रखो शेजाम, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपने काम से काम रखूं? शेजाम ने तंजिया अंदाज में से देखा। और क्या? सबरीन ने बेपरवाही से जमाई ली। इसका लापरवाह रवैया शेजाम को मज़ीद गुस्से से भर गया। मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हें सबसे पहले मेरी परवाह करनी चाहिए। ओह, सबरीन ने सर हिलाया। ओह का क्या मतलब है? तुम कभी मेरी बात को संजीदगी से नहीं लेती? शेजाम को लगा कि इसकी बातों पर और अमल का कोई असर नहीं हो रहा। तो फिर तुम चाहते क्या हो? सबरीन ने झुंझलाकर कहा। हर रोज़ तुम पर नुक्ताचीनी करूं? जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नहीं समझती। दोबारा कुछ कहूँ तो तुम्हारी
बचपन की महबूबा को गलत समझने का इल्ज़ाम लगा देते हो और कहते हो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर चाहते क्या हो। शहजाम के पास सबरीन के जवाब में कहने को कुछ नहीं था। वह बेहद झुंझुलाहट से भर गया। जब गाड़ी में खामोशी छा गई तो सबरीन ने अपने फ़ोन पर नावल पढ़ना शुरू कर दिया। फ़ोन से शुआएं निकलते हैं, ज़्यादा ना देखो। शहजाम ने इसका फ़ोन छीन लिया। सबरीन ने बस खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। वो इससे बात करने की भी तवानाई नहीं रखती थी। जानम, ऐसा मत करो। अगर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो तुम कह दो, दिल में मत रखो। शहजाम ने नरम लहजे में इसे मनाने की कोशिश की। मैं परेशान नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी है, सबरीन ने लापरवाही से जवाब दिया। शहजाम, जिसे फिर नज़रअंदाज कर दिया गया, गिरफ्तार हो गया। कमरे में तनाव का माहौल था। शहजाम और सबरीन के दरमियान गहरी खामोशी छा गई थी, लेकिन इनकी आंखों की गुफ्तगू बहुत कुछ कह रही थी। तुमने कहा था कि अगर मैं ज़ारून और बाकी लोगों के साथ वक्त गुजारूं तो तुम्हें भी साथ ले जाऊं, शहजाम ने पुरसुकून लहजे में कहा। आज रात में क्लब हाउस में इनके साथ हूँ, मेरे साथ चलो। सबरीन ने लापरवाही से कंधे उचकाए। मैं नहीं जा रही। इसने सोचा कि वो क्यों अपना मूड ख़राब करे, ख़ास तौर पर जब मीरा भी वहाँ साथ होगी। शहजाम ने इसे बगौर देखा। तुम्हें फिक्र नहीं इस बात की कि मीरा भी वहाँ होगी, सबरीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे कोई फिक्र नहीं, वैसे भी जिस्मानी ताल्लुक धोखा दही के ज़ुमरे में नहीं आता। शहजाम ने हैरत से आंखें सुकेड़ी। क्या इसका मतलब था? अगर वो मीरा के साथ सो भी जाए तो इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं। सबरीन को अच्छी तरह जानता था। जब वो गलती से मीरा को गले लगा बैठा था तब भी सबरीन कई दिनों तक नाराज़ रही थी। शहजाम ने नरम लहजे में कहा, जाने मन, आज की मुलाकात शीस को खुश आमदीद कहने के लिए है। वो कैनबेरिया से आया है, तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर सबरीन चौंक गई। शीस आया है? शीस इसके आबाई इलाके से था और इसके साथ सबरीन के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। ठीक है, सबरीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे भी मैंने इसे काफ़ी अरसे से नहीं देखा। शहजाम का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। इसे कभी तवक्को नहीं थी कि ऐसा दिन भी आएगा जब इसे सबरीन को बाहर बुलाने के लिए शीस का सहारा लेना पड़ेगा। लानत हो शीस पर। क्या वो इसके पीछे सबरीन से राब्ते में था? किसी दूसरी जगह समुंदर के किनारे शीस मछलियाँ पकड़ रहा था। शीस ने छींक मारी और चौंक कर बोला, कोई मुझे इतना याद कर रहा है? वो मुस्कुराया। क्या ये रेन हो सकती है? शीस हमेशा सबरीन को रीन कहता था। इसने अपना फ़ोन निकाला और सबरीन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। रीन, काफ़ी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, क्या आज रात मिलना चाहोगी? शहजाम के कमरे में। शहजाम, जो इस वक्त सबरीन का फ़ोन चार्ज पर लगाने आया था, जैसे ही स्क्रीन पर यह पैगाम देखा, इसके चेहरे पर गुस्सा वाज़िया हो गया। ये क्या बकवास है? इसने दांत पीसते फ़ोन को ज़ोर से मेज़ पर रखा। यकीनन इस बेवकूफ़ ने मेरी बीवी से छुप कर राब्ता किया है। शीस, लानत हो तुम पर। समुंदर के किनारे शीस मुस्कुराया। इसने दोबारा छिंग मारी और कहकर लगाया, लगता है कोई वाकई मुझे बद्दुआएं दे रहा है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। रीन से मुलाकात का मौका ज़ाया नहीं कर सकता। शहजाम गुस्से में कमरे में टहल रहा था। सबरीन, तुमने कभी जिक्र क्यों नहीं किया कि शीस तुमसे राब्ते में है? सबरीन ने कमरे में वापस आते हुए पूछा। क्या कहा तुमने? शहजाम ने दांत पीस कर अपने जज्बात पर काबू पाया और मुस्कुराहट का ढोंग रचाया। कुछ नहीं, आज रात चलते हैं, देखते हैं शीस कैसे इस्तकबाल का हकदार है।